اس سورت کا نام ہے سورۃ الفجر۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں پہلی ہی آیت گویا فجر ہے، اس لیے پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورۃ الفجر۔ اور واو قسمیہ ہے، مراد اس سے فجر ہے، یا تو کوئی بھی فجر ہے، یا عید الفطر کی فجر ہے، یا عید الاضحیٰ کی فجر ہے، یا یوم عرفہ کی فجر ہے۔ والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ والشفع، قسم ہے جفت کی، والوتر، اور قسم ہے طاق کی۔ اس سے مراد نماز ہے، وہ نماز جس کی رکعتیں جفت اور طاق، جیسے مغرب اور وتر کے علاوہ ساری نمازوں کی رکعتیں جفت ہیں، مغرب اور وتر کی طاق ہے، تو گویا اس نماز کی قسم جس کی رکعتیں جفت ہیں، اور اس نماز کی قسم جس کی رکعتیں طاق ہیں۔ واللیل اذا یسری، اور قسم ہے رات کی جب چلی جائے۔ حل فی ذالک، تحقیق ہے اس میں، قسم قسم، لذی حجر، عقل والے انسان کے لیے۔ حجر سے مراد یہاں عقل ہے۔ حجر قرآن میں آپ نے پڑھا، جگہ کا نام بھی ہے، قوم عاد کا علاقہ حجر، اور حجر کا معنی عقل بھی ہے۔ لفظی معنی حجر کا ہوتا ہے روکنا، منع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ جو عقل رکھی ہے، یہ اس کو ہر اس کام سے روکتی ہے جو اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور ہر ضرر والے کام سے انسان کو یہ عقل روکتی ہے۔ بعض انسان آپ نے دیکھے ہوں گے، انسان ہیں مگر بالکل ننگ دڑنگ بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، عقل نہیں ہے، انہیں اس چیز کی کوئی خبر نہیں کہ بھائی لباس پہننا کوئی اچھائی والی بات ہے اور ننگا ہونا بری بات ہے، مگر آپ اگر ایسا کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ عقل روکتی ہے بہت ساری نامناسب چیزوں سے۔ حل فی ذالک، کیا ہے اس میں قسم، لذی حجر، عقل والوں کے لیے۔ الم ترى، کیا تو نے نہ دیکھا، کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے، بعاد، قوم عاد کے ساتھ۔ ارم یعنی ارم کی اولاد، یعنی ارم کی اولاد۔ ارم یہ عاد کے والد کا نام ہے، گویا عاد بن ارم بن سام بن نوح، اور یہ جب عاد کے ساتھ ارم کا تعارف آ جائے، اس سے مراد قوم عاد ہوتی ہے۔ کیوں کہ اگر ارم کا لفظ نکال دیا جائے تو بعض اوقات عاد کا اطلاق سمود پر بھی ہوتا ہے، اور اس وقت فرق یوں ہوتا ہے کہ عاد کی 2 قسمیں، ایک ہے عاد اولا اور ایک ہے عاد ثانیہ۔ قوم عاد کو عاد اولا کہتے ہیں اور قوم سمود کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، اور جب عاد کے ساتھ ارم آ جائے وہ قوم سمود مراد نہیں ہے، قوم عاد مراد ہے۔ ارم یعنی ارم کی اولاد، ذات العماد، جو لمبے لمبے ستونوں والے۔ یہ لمبے ستونوں والے سے مراد یہ ہے کہ ان کے قد لمبے تھے۔ التی لم یخلق، وہ بستی یا وہ قوم کہ نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا، ان جیسے، فی البلاد، شہروں میں۔ وثمود الذین، اور قوم سمود کو دیکھو، الذین جابوا الصخر، جنہوں نے تراشا پتھروں کو، صخر پتھر، بالوادی، وادی کے اندر، وفرعون، اور فرعون کو دیکھو، ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ جب یہ
سزا دیتا تو ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تاکہ آدمی حرکت نہ کرے۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فی الفساد، زیادہ کیا فساد، فصب علیہم، پر ڈال دیا ان پر تیرے رب نے سوط عذاب، عذاب کا کوڑا، سوتا کوڑا، ان ربک، بے شک تیرا رب، لبالمرصاد، البتہ انتظار میں ہے، فاما الانسان، برال انسان، اذا ما ابتلاه ربہ، جب آزماتا ہے اسے اس کا رب، فاکرمہ، پس اسے عزت دیتا ہے، ونعمہ، اور اسے نعمت دیتا ہے، فیقول ربی، تو انسان کہتا ہے میرے رب نے اکرمنی، میرا اکرام کیا، مجھے عزت دی، واما اذا ما ابتلاه، اور برحال جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فقدر علیہ رزقہ، پس تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق، فیقول، وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ذلیل نہیں بلکہ تجھے سزا دی ہے، بل لا تکرمون الیتیم، تم عزت نہیں کرتے تھے دنیا میں یتیم کی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے تھے مسکین کے کھانے پر، وتاکلون التراث، اور تم کھا جاتے تھے وراثت والا مال، اکلن، کھا لینا، لمن، پورے کا پورا، سارے پر ہی قبضہ کر کے جو زوراور ہوتا تھا سب کا حصہ کھا جاتا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم دنیا میں محبت کرتے تھے مال سے، حباً، محبت کرنا، جمع، بہت زیادہ، کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض، جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو، کوٹنا، ہلا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، دکن، دکا، توڑ دینا، وجاء ربک، اور آ جائے گا تیرے رب کا حکم، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، قطار در قطار، وجیء یومئذ، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، نصیحت حاصل کر لے گا انسان، مگر کیا فائدہ اب، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے فائدہ نصیحت کا اب، یقول، وہاں انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا، یا لیتنی، آئے افسوس، قدمت لحیاتی، میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے، فیومئذ، پس اس دن، لا یعذب، نہیں عذاب دے گا، عذابہ، اللہ جیسا عذاب، احد، کوئی بھی، ولا یوثق، اور نہیں جکڑے گا اور نہیں باندھے گا، وثاقہ، اللہ جیسا باندھنا اور جکڑنا، احد، کوئی بھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو راضی ہے اور اللہ کے ہاں بھی محبوب اور پسندیدہ ہے، راضیہ، خود راضی ہے، مرضیہ، اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے، فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورۃ البلد۔